میرا نام رابعہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میری شادی بہت ہی اونچے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری سہیلیاں تو جلن کے مارے لال پیلی ہو رہی تھیں اور میں خوشی سے نڈھال، کیونکہ میرا شوہر بھی کسی فلمی اداکار سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ گن گن کر میں نے دن گزارے تھے، خیر وہ لمحہ بھی آ گئے جب میں اپنی کٹیا جیسی گھر سے نکل کر محل کی رانی بن گئی تھی۔ شادی کی سٹیج پر میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دینے کے لیے کئی عہد و پیمان کیے تھے۔ میں بہت خوش تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، ہر خوشی کی آغوش میں ایک ننھا سا غم بھی چھپا ہوتا ہے۔ اسی بات کی مجھے سمجھ اپنی شادی کی صبح آ گئی تھی۔ میں اپنے گھر میں صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ میرا سسرال بھی کافی ماڈرن تھا۔ مجھے لگا یہاں مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میرے سسرال میں تھا ہی کون، ایک شوہر، ایک ساس اور ایک نند۔ اس لیے میں گھوڑے بیچ کر سوچتی رہی، جب اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا تھا، جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ میرے شوہر مصطفیٰ، وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، دروازے پر دستک بھرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے میری نند لائبہ کھڑی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پیچھے کرتی ہوئی مجھ پر تک پہنچ آئی اور ایک ادا سے بولی، بھابھی آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ جلدی سے اٹھیے، مجھے آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا ہے۔ میری ساری دوستیں اپنی بھابھیوں کے ہاتھ سے ناشتہ کرتی ہیں۔ میں اچانک افطار پر گھبرا گئی۔ لائبہ پیچھے ہی میری ساس بھی پہنچ آئی تھی۔ وہ لائبہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ یہ کیا بچپنا ہے، ابھی تو بہو نے میٹھا بھی نہیں بنایا۔ تو لائبہ بولی، پہلی میٹھا بنا لیں گی بھابھی، پھر میرے لیے ناشتہ بنا لیں گی۔ پھر وہ بولی، بھابھی آپ 15 منٹ میں فریش ہو کر کچن میں آ جائیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ساس اور نند کے جانے کے بعد میں نے مصطفیٰ کی جانب طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنی بہن کی اس حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے خوب تپ چڑھ رہی تھی، اس لیے میں بولی، مصطفیٰ مجھے لائبہ کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اسے جا کر سمجھائیے کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، ملازمہ نہیں ہوں۔ میری اس بات پر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ لہجے میں بولے، رابعہ آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، مگر میں دوبارہ تمہارے منہ سے ایسا نہ سنوں۔ لائبہ میری اولاد ہے، میں نے اسے پالا ہے۔ اگر تم نے آج کے بعد لائبہ کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا تو تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مصطفیٰ کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کوئی نئی دلہن کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے بھلا؟ میں فریش ہو کر کچن میں چلی گئی۔ لائبہ کی فرمائشوں کی لمبی لسٹ تیار تھی۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ بنا ڈالا تھا۔ لائبہ مجھ سے عمر میں 1 ہی سال چھوٹی تھی، اتنی وہ بچی بھی نہیں تھی کہ اسے احساس نہ ہوتا۔ نئی نویلی دلہن کے 100 طرح کے ارمان ہوتے ہیں۔ خیر پھر تو جیسے میں ہر چیز کی عادی ہوتی چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں لائبہ کا ہی سکہ چلتا ہے۔ میں بھی مصطفیٰ کی خاطر لائبہ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اللہ نے اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ میں دن رات اولاد کے لیے دعا کرتی تھی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو لائبہ کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گھٹن والے ماحول سے نکلیں گی تو اولاد بھی ہو جائے گی، اس لیے میں ہنی مون پر جانا چاہتی تھی، لیکن مصطفیٰ اپنی مصروفیات میں اتنا وقت نہیں نکال پائے تھے۔ ہم ہنی مون پر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں ان کے پیچھے پڑ رہتی تھی تو وہ مجھے ٹال دیتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے مصطفیٰ نے میری بات مان لی تھی۔ وہ بولے تھے کہ ہم ہنی مون پر چلے جائیں گے۔ میں بہت خوش تھا۔ سارا دن تیاریاں کرتی رہی۔ رات ڈنر پر انہوں نے میری ساس کو بتایا تھا کہ ہم 3 ہفتوں کے لیے ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ ادھر سے ہی ہم مری، گلگت، ناران اور کاغان چلے جائیں گے۔ یہ سن کر لائبہ تو اچھلی پڑی تھی۔ وہ بولی، بھیا مجھے بھی جانا ہے، میری ساری سہیلیاں گھومنے گئی ہوئی ہیں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ میری ساس نے لائبہ کو آنکھیں دکھائی تھیں، جبکہ مصطفیٰ مسکرا پڑے تھے۔ وہ بولے، ضرور۔ اب میرے ضبط کی انتہا تھی۔ آخر میں بول ہی پڑی تھی، لائبہ اپنی سہیلیوں سے پوچھنا کیا وہ بھی اپنی بھابھیوں کا ہنی مون خراب کرنے گئی ہیں یا فیملی ٹور پر؟ میری بات سن کر لائبہ رونے لگی تھی۔
جبکہ میں کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے مصطفیٰ سے بہت خوف آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر چیخیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں آئے اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے میرا پیک شدہ سامان گاڑی میں رکھا اور مجھے چلنے کو کہا۔ میری خوشی کے انتہا نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں جیت گئی ہوں، اس کے بیچ نہیں آئے گی۔ مگر یہ کیا! مصطفیٰ نے میرے میکے کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا اسٹاپ آ گیا ہے۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھتی رہی تھی تو وہ بولے، میں امی اور لائبہ مری کی سیر کو جا رہے ہیں، تو میں گھر پر اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگا، اس لیے ادھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تمہاری عقل سیٹ نہیں ہو جاتی تم یہیں پر رکو گی۔ وہ الفاظ نہیں نشتر تھے جنہوں نے میرا پورا وجود چھلنی کر دیا تھا۔ میں لٹی پٹی سی گھر داخل ہوئی تھی تو امی نے مجھے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا۔ 3 دن ہی سکون سے گزرے ہوں گے کہ بھابھی نے مجھ پر جملے کسنا شروع کر دیے تھے۔ وہ میری امی کی تربیت پر خوب مذاق کرتی تھیں کہ بیٹی کی کس طرح تربیت کی ہے، 4 ماہ بھی گھر نہ بسا سکی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ بھائی نے بھی کہہ دیا تھا کہ رابعہ اب تم یہاں مہمان تو نہیں رہی، مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے، اور تم تو یہاں پر مستقل ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہو، اپنی بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ مجھے ان سب کے رویے بہت دکھ دے رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجھے مزدوری کرنا پڑ رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار بھی گھر آ کر سو باتیں سنا کر جاتے تھے کہ رابعہ کا تو سسرال میں دل ہی نہیں لگا تھا، پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر میں 2 مہینے بعد اپنا سامان اٹھا کر واپس سسرال چلی گئی تھی۔ میری ساس نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا، جبکہ لائبہ مجھے وہاں دیکھ کر سخت بدمزہ ہو گئی تھی۔ وہ بولی، بھابھی آپ نے بلا وجہ آنے کی زحمت کی، میں تو بھیا کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ وہ ہونا تو وہی تھا جو لائبہ کہتی تھی۔ میری ساس نے لائبہ کو سخت سنا کر چپ کروا دیا تھا۔ مصطفیٰ جب آفس سے واپس آئے تو مجھے دیکھ کر انہیں ذرا خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میری عزت 2 ٹکے کی ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے میکے سے اپنی زندگی کا سبق سیکھ کر آئی تھی کہ شادی کے بعد عورت کی عزت صرف اس کے سسرال میں ہوتی تھی۔ اس لیے میں لائبہ کی خوش آمدید کرتی پھرتی تھی۔ پھر مجھے یوں لائبہ کے آگے پیچھے ہوتا دیکھ کر مصطفیٰ کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں اولاد کے لیے دعا کرتی نہ تھکتی تھی۔ مصطفیٰ اولاد کی خواہش مند تھے، مگر یہ دیر خدا کی طرف سے ہی تھی۔ ہم دونوں فٹ تھے۔ ادھر لائبہ بھی مجھے زچ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ آج کل وہ کسی اور ہی چکر میں تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، گھر سے 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی اس کا راز جاننے کی ٹھان لی تھی، مگر آخرکار سچ کب تک چھپ سکتا تھا؟ تو بات یہ تھی کہ لائبہ کا کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، درمیانہ سا قد تھا، اس کا گہرا کالا رنگ لباس سے بھی وہ غربت کی چکی میں پستا ہوا ایک نوجوان لگتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی خوبی بھی نہ تھی کہ جس کی بنا پر اس سے محبت کی جاتی، مگر لائبہ کی آنکھوں پر پتہ نہیں کیا پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس سارے معاملے سے بڑی لطف اندوز ہوئی تھی۔ ہر شام وہ لائبہ کو ایک لفافہ تھما جاتا تھا۔ اس کے بعد لائبہ کئی گھنٹوں کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس کی لاڈلی کا اصل روپ دکھاؤں گی۔ اس لیے میں اور مصطفیٰ جب بھی اکٹھے بیٹھتے میں اسے یہی کہتی کہ لائبہ کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈ لو، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، آج کل کا تو زمانہ ہی ایسا ہے۔ مصطفیٰ میری بات سے چڑ جاتے اور کہتے کہ زمانہ جیسا بھی ہو، میری بہن کو اس زمانے کی ہوا نہیں لگی۔ میں دل میں ان کی اس خوش گمانی پر خوب ہنستی۔ اب میں لائبہ کی مکمل جاسوسی کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے لائبہ کو گھر سے بڑا تیار ہو کر نکلتے دیکھا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ میں اس سے فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ گھر سے سہیلی کا گھر کا کہہ کر نکلی تھی۔ ہمارے گھر سے موڑ کھا کر وہ ایک عالی شان سی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو اس میں ایک نہایت ہینڈسم لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا شکل سے ہی رئیس لگ رہا تھا۔ خیر، میں گھر والے واپس آ گئے تھے۔ مجھے بے انتہا جلن ہو رہی تھی۔ آخر لائبہ کے ہاتھ اتنی بڑی آسامی لگی کیسے؟ اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے میں نے مکمل راز معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ راز جان کر
بڑی بے چینی سی ہو گئی تھی۔ بات یہ سامنے آئی تھی کہ لائبہ اور اس رئیس لڑکے کی محبت بڑی زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ وہ کالا سا لڑکا تو صرف اس رئیس لڑکے کے خط دینے آتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لائبہ اس گھر میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اب اگلے گھر جا کر بھی خوشحال رہے؟ اس طرح تو اسے کبھی بھی سزا نہ ملتی۔ اس سے سب کو جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے خطرناک منصوبہ بنا ڈالا۔ اس منصوبے کے آگے یا تو میرے لیے جنت تھی یا پھر جہنم، لیکن میں بے قطر ہو کر اس میں کود پڑی تھی۔ میں نے مصطفیٰ سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لائبہ کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے بہت ہی ہنگامہ کھڑا کیا۔ زہر مصطفیٰ کے کانوں میں انڈھیلتی رہی تھی۔ ایک دن وہ لڑکا لائبہ سے اسی لڑکے کے گھر میں ملنے آیا تھا، شاید شادی کے معاملات طے کرنے آیا تھا۔ میں نے مصطفیٰ کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ وہ گھر آئے تو میں ان کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئی۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑ رہا تھا، جلدی لائبہ اس گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ آئی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کو کہا کہ وہ گیٹ کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سنے۔ ان کا رنگ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے چلے آئے۔ لائبہ گھر داخل ہوئی تو میں نے اسے غصہ چڑھانے کے لیے کہا، لائبہ، میں دیکھ چکی ہوں تم کہاں سے آ رہی ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ تم نے تو اپنے بھائی کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر دھونس جماتے ہوئے بولی، ہاں مل کر آئی ہوں۔ اس لڑکے سے میرا اور اس لڑکے کا چکر چل رہا ہے۔ یوں میں ہر روز اس لڑکے سے ملنے جاتی ہوں، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جان لیا سچ۔ اب خوش ہوں، لیکن یہ سب کچھ جان کر بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کی یہ بات کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بھائی کو بتائیں گی تو وہ طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے، مگر مجھ پر شک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجھ پر اندھا اعتبار کرتے ہیں۔ لائبہ کی باتیں سن کر مصطفیٰ گیٹ کے پیچھے سے نکل آئے۔ انہوں نے تھپڑ مار مار کر لائبہ کا منہ سرخ کر دیا۔ میری ساس بھی بھاگ کر اپنی بچی کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ مصطفیٰ بولے، اندھا اعتبار کرتا ہوں مگر اندھا ہوں نہیں۔ آج اگر ابو زندہ ہوتے تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے، مگر میں تمہاری زندگی بخش رہا ہوں، پھر تو سب کچھ چٹکیوں میں ہو گیا۔ مصطفیٰ نے مولوی صاحب کو بلوا لیا اور اس سانول لڑکے کو بھی تھپڑ مار مار کے گھر لے آئے۔ اس سانولے لڑکے نے ہمارے گھر آ کر وہی سب کچھ کہا جو میں اسے سکھا کر آئی تھی۔ اس دن سے کوئی 4 دن پہلے میں اس حوالے لڑکے کے گھر گئی تھی۔ وہ کافی غریب تھا، ماں کے علاج کے لیے اس کو 50,000 کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو لاکھ دے کر خرید لیا تھا۔ اس طرح اس نے وہی سب کچھ کہا، اس کے منہ سے کہلوانا چاہتی تھی۔ یوں ان دونوں کا نکاح پڑوا جا رہا تھا۔ میں یہ سب ڈرامہ جس کی میں ڈائریکٹر تھی بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بھیا میری بات سن لے، میں دوسرے لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ اس بات پر تو مصطفیٰ کو مزید غصہ آ گیا تھا کہ اس کی بہن کتنے لڑکوں کو جانتی تھی۔ میری ساس نے رو رو کر کہرام برپا کر لیا تھا اور لائبہ کا منحوس سایہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھٹ گیا تھا۔ مجھے اس کا انجام سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اب اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ وہ تو لوگوں کے برتن مانجھ مانجھ کر اپنے پیٹ بھرتی ہوگی۔ میری ساتھ لائبہ کے واقعے کے بعد بالکل ہی ڈھل سی گئی تھی اور میں شیرنی بن رہی تھی۔ میں اپنے ساس سے پورے گھر کے کام کروانے لگی تھی۔ انہی دنوں میں نے اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی دی تھی، میں ماں بننے والی تھی۔ مصطفیٰ کے دل سے بہن کا غم نکلا تو اب تو میں اس کی لاڈلی بیوی بن چکی تھی، ہر چیز میرے حکم پر ہوتی تھی۔ یہی سب تو میں چاہتی تھی۔ بلا وجہ لائبہ نے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا تھا۔ خیر اب تو گھر کے برتن تک میں اپنی سانس سے دھلواتی تھی۔ یوں ہی میرے 8واں پورے ہو چکے تھے۔ ادھر میرے آرام کے دن تھے، مگر میری ساس نے تو عجیب ڈرامہ شروع کر دیا تھا۔ کبھی ان کو چکر آ رہے ہوتے تھے تو کبھی ان کا جی متلانے لگ جاتا تھا۔ وہ سارا دن کرتی رہتی تھی۔ اب تو ان کا بیٹا بھی ان کے لیے متفکر ہو گیا تھا۔ میری بھی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کام ہی نہیں ہوتا تھا، جبکہ میری ساس تو مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی۔ میں یہ سب ڈرامے ہی سمجھ رہی تھی، مگر ان کی اصلیت تو مجھے تب معلوم ہوئی جب میں نے انہیں گائنی وارڈ میں دیکھا تھا۔ بیٹی تو بیٹی، ماں بھی کسی سے کم نہیں نکلی۔
میں نے بھی میرے اور مصطفیٰ کے آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر مصطفیٰ کے سامنے روتی رہی۔ وہ بھی میرے لیے کافی فکر مند تھے۔ میں نے ان سے امی کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ میرے پیچھے سب سنبھال لیں گے۔ میں آرام کی غرض سے امی کے گھر پہنچ چکی تھی۔ دنیا میں شاید صرف مائیں ہی بے غرض محبت کرتی ہیں۔ میری امی نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ تو مجھے بیڈ سے اتر کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ کچھ دن تو بھابھی نے بھی بٹھا کر کھلایا تھا۔ اب تو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بہانے بہانے سے کام کرنے کا کہتی تھی۔ ایک دن تو میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا کر بولی، لو یہ گھر کا جھاڑو پہنچا کر دو، اس سے تمہاری ڈیلیوری میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بہت بے بس نظر آئیں۔ میں نے بڑے غصے سے جھاڑو پکڑا اور ادھر ادھر زور زور سے مارنے لگی۔ یوں ہی نہ جانے کس بری گھڑی میں مجھے کچھ معلوم نہ ہوا تھا کہ مجھے کب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، وہ کب میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ میں کئی گھنٹے کے بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آئی تو مجھے اپنا آپ نہایت ہلکا محسوس ہوا، جس سے مجھ سے میرا جسم کا کچھ حصہ جدا ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے پیٹ کی جانب دیکھا تو میں سمجھ گئی۔ میں نے خوشی سے امی کو پکارا اور کہا کہ میری اولاد کہاں ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ میری باتیں سن کر امی رونے لگی تھی۔ ان کے رونے سے مجھے گھبرا گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر نرسوں سے اپنے بچے کے متعلق پوچھنے لگی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا مگر ہم اس بچے کو بچا نہ سکے۔ اب تو شاید آپ کبھی ماں بھی نہ بن پائیں۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اس لیے انہوں نے مجھے آرام کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ پھر یوں ہوتا کہ جیسے ہی مجھے ہوش آتا میں چیخنے لگتی۔ اسی وجہ سے مجھے دوبارہ نیند کا انجیکشن لگا دیا جاتا۔ 3 دن گزرے ہوں گے کہ جب میں نے ہوش میں آتے ہوئے اپنی ساس کی آواز سنی تھی۔ وہ کسی کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ میں یوں ہی آنکھیں موند کر لیٹی رہی تھی۔ پھر مجھے لائبہ کی آواز آئی تو میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا لائبہ کا بیڈ میرے بیڈ سے ایک بیڈ چھوڑ کر پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی مسرور سی لیٹی اپنے بچے کو آغوش میں لیے چوم رہی تھی۔ میری ساس ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بھی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ وہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنی بیٹی سے ملتی تھی، لیکن لائبہ وہ تو مجھ سے ایک بار پھر جیت گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد پالی تھی، وہ میں نے کھو دی تھی۔ میں نرسوں سے نظر بچا کر اپنے بیڈ سے اٹھ کر لائبہ کے بیڈ پر چلی گئی۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے لائبہ سے کہا کہ لائبہ، تم نے شادی کے بعد میرا ساتھ بہت برا کیا تھا، میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ جب میں نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا برا کیا تو اللہ نے مجھ سے میری اولاد چھین کر فوراً بدلہ لے لیا، جبکہ تم تو آج بھی مسرور ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا زرد پڑ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی۔ لائبہ بولی، بھابھی، مجھے آپ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ میرے بھیا سے دور ہو جائیں، بھیا صرف اور صرف مجھ سے پیار کریں۔ اسی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی آپ کو زج کرنے کی، تاکہ بھیا چھوڑ کر چلی جائیں۔ آپ کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا اس کی سزا مجھے ملنا ہی ملنا تھی، اور میں آپ کی زندگی تباہ کی۔ اور میرا شوہر مجھ پر ہر گھڑی شک کرتا تھا۔ جس سے محبت کرتی تھی اس لیے وہ مجھے مارتا رہتا تھا، مجھے سے لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرواتا تھا۔ بھابھی، اس دنیا میں ہر انسان کو اس کے جرم کی سزا ملتی ہے۔ میرا جرم اور نوعیت کا تھا جس کی مجھے سزا مل گئی۔ آپ کا جرم بہتان کا تھا۔ آپ نے مجھ سے میرے گھر والوں کا پیار بھی چھین لیا اور مجھ سے میری محبت بھی۔ اللہ نے آپ سے آپ کی اولاد چھین لی، ہمارا حساب برابر ہو گیا، لیکن ان سب میں میری ماں بے قصور ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔ خدا را، ان کو معدے کا السر ہو چکا ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، اس لیے کینسر بننے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ اپنے ذمے ایک اور گناہ مت لیں، اس پر رحم کریں، شاید اس کی دعا آپ کو لگ جائے اور اللہ آپ کو پھر سے اولاد نصیب کر دے۔ لائبہ کی باتیں سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی، اس کو لینے دیتی اپنا انتقام میں خود خدا کیوں بن گئی تھی۔ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ سے اپنی ساس کا خیال رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔